بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعمال میں خصوصیت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی کے خزانوں سے اس کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ملنا اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اور نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیث شرح صدر اور رفع ذکر کے باب میں گزر چکی ہے۔ امام طبرانی قدسرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو وہ چیز دی گئی ہے جو کسی بھی امت کو اس کی مانند نہیں دی گئی، اور وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے۔ امام عبدالرزاق قدسرہ اور علامہ ابن جریر قدسرہ نے اپنی تفسیروں میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اس امت کے علاوہ کسی کو بھی نہ ملا۔ کیا تمہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ارشاد یاد نہیں رہا جبکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کی مصیبت کے وقت یا آسف علی یوسف فرمایا تھا۔ امام عبدالرزاق قدسرہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا کہ ہمیں حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبا رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے خبر دی کہ انہوں نے فرمایا، تکبیر تحریمہ اس امت کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ امام ابن ابی شیبہ قدسرہ نے اپنی مصنف میں حضرت ابو عالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا گیا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام نماز کس چیز سے شروع فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور دوسرے کلمات توحید کے ساتھ۔ اس امت کے لیے ندامت بھی توبہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو استغفار سے مٹا دیا جاتا ہے، اور یہ ان کا اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہی ان کی توبہ ہے، اور یہ صدقات کھائیں گے تو اس پر انہیں ثواب ملے گا، اور عمدہ اعمال پر آخرت میں ظہیرہ ہونے کے باوجود دنیا میں بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور جو دعائیں مانگیں گے اللہ جل مجدہ اسے قبول فرمائے گا۔ امام فریابی قدسرہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، اس امت کو 3 خوبیاں ایسی دی گئی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی نہ مل سکیں۔ مثلا پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک کو حکم دیا جاتا تھا، بلغ ولا حرج، تبلیغ فرمائیے تم پر کوئی تنگی نہ آئے گی، اور فرمایا جاتا تھا انت شہید علی قومک، تم اپنی قوم پر نگہبان ہو، اور یہ فرمایا جانا وَدْعُوا أُجِبْكَ، تم دعا کرتے رہو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اس امت سے پہلے حکم کے متعلق فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ اور دوسرے کے حکم کے بارے میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ رہو۔ اور تیسرے حکم سے متعلق فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ امام نسائی، حاکم اور امام بہقی، امام ابو لغیم قدسرہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ وما کنت بجانب الطور اذا ندینا، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، کی تفسیر میں روایت کیا کہ اللہ جل مجدہ نے اس امت سے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سے پہلے تمہاری سن لوں گا اور تمہارے مانگنے سے قبل تمہیں دے دوں گا۔ امام ابو لغیم قدسرہ نے حضرت عمرو بن ابصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ وما کنت بجانب الطور اذ ندینا، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا دی، کی تفسیر پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ندا سے کیا مراد تھی اور رحمت سے کیا مراد تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل مجدہ نے تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پیشتر تقدیر لکھی، پھر اللہ جل مجدہ نے یہ ندا دی، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ناراضگی پر میری رحمت سبقت لے گئی ہے، میں نے تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے دے دیا،
اور تمہارے بخشش طلب کرنے سے پہلے میں نے تمہاری مغفرت فرما دی، جو تم میں سے میری الوہیت اور میرے محبوب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے مجھ سے ملا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ اور الامام الحاکم قدسرہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ گناہوں پر پشیمانی ہی توبہ ہے، اور بعض ائمہ کرام نے فرمایا پشیمانی کا توبہ کے قائم مقام ہونا صرف اس امت کے خصائص سے ہے۔ ساعت اجابت اور لیلۃ القدر وغیرہ کی خصوصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے جمعہ کی وہ گھڑی ہے جس میں اللہ سے جو مانگا جائے ملتا ہے، اور انہی خصائص سے شب قدر ہے، انہی خصائص سے ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کی وہ 5 خوبیاں جو کفارہ ستیات ہیں، اور انہی خصائص سے عید قربان کا ہونا اور نحر کرنا ہے، جبکہ اہل کتاب کے لیے صرف ذبح کرنا ہی تھا، اور انہی خصائص سے میت کے لیے لحد بنانا ہے، جبکہ اہل کتاب کے لیے شک تھا، اور انہی خصائص سے سحری کھانا اور افطار میں جلدی کرنا مستحب کیا گیا ہے، اور رات میں صبح صادق تک کھانے پینے اور جمع کرنے کو مباح قرار دیا جانا ہے، اور انہی خصائص سے جیسا کہ علامہ کنوی قدسرہ نے شرح التعارف میں ذکر فرمایا کہ وقوف یوم عرفہ بھی ہے، اور انہی خصائص سے 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا بھی ہے، جو کہ 2 سالہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ شرح مہذب میں امام نودی قدسرہ نے فرمایا کہ شب قدر صرف اسی امت کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شرف میں زیادتی فرمائے، آمین، جبکہ ہم سے پہلوں میں یہ نہ تھی، جیسا کہ امام الائمہ مالک رضی اللہ عنہ نے موطا شریف میں فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں یا سابقہ حالات سے جو بھی اللہ جل مجدہ نے چاہا آپ کو دکھایا گیا، مگر اپنی امت کی کم عمریں ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اقدس پر گزرا کہ میری امت تو اس قدر عمل نہ کر سکے گی جس قدر کہ دوسرے لوگ اپنی لمبی عمروں کے باعث عمل کر لیا کرتے تھے، تو اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر مرحمت فرمائی، جس کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اس حدیث کے اور بھی کافی شواہد موجود ہیں جنہیں میں یعنی نودی صاحب نے التفسیر المسند میں بیان کیا ہے۔ امام دلمی قدسرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل مجدہ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ مل سکی۔ علامہ ابن جریر قدسرہ نے حضرت امام عطا رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، گنتی کے دن ہیں کی تفسیر روایت کی کہ حضرت امام عطا قدسرہ نے بیان فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ہر ماہ میں 3 روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس سے پہلے لوگوں کے یہی روزے ہوا کرتے تھے، پھر اللہ جل شانہ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ نیز علامہ ابن جریر قدسرہ نے حضرت الامام سری رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کریمہ کما کتب علی الذین من قبلکم کی تفسیر میں روایت کیا کہ حضرت امام سدی قدسرہ نے فرمایا الذین من قبلنا سے مراد نصارہ ہیں جن پر ماہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ بھی ان پر فرض تھا کہ ماہ رمضان میں سونے کے بعد نہ تو وہ کھا پی سکتے ہیں اور نہ ہی شب میں عورتوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح ماہ رمضان کے روزے نصارہ پر گراں گزرنے لگے تو پھر نصارہ نے باہم مشورہ کر کے سردیوں اور گرمیوں کے درمیان روزے تقسیم کر لیے، اور پھر کہنے لگے اپنے اس فعل کے ارتکاب پر کفارہ کے طور ہم 20 دن کے زائد روزے رکھ لیا کریں گے۔ معلوم رہے کہ شروع میں مسلمانوں پر بھی نصارہ کی طرح سونے کے بعد کھانا پینا اور شب کو عورتوں سے ہم بستری کی ممانعت تھی۔ اسی اثنا میں حضرت ابو قیس بن سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ رونما ہو گیا، تو اللہ جل شانہ نے اس امت کے لیے صبح صادق تک کھانا پینا اور جمع کرنا مباح فرما دیا۔ حافظ ابو لغیم اصبہانی قدسرہ نے الترغیب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان شریف میں 5 ایسی خوبیاں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ مل سکیں۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، افطار تک فرشتگان ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر وہ رمضان میں اپنی شیطنت کا کام جاری نہیں رکھ سکتے۔
اللہ جل مجدہ ہر روز جنت سنوارتا ہے اور فرماتا ہے ان قریب میرے صالح بندے مشقت سے چھوٹ کر تجھ میں آ جائیں گے۔ رمضان مقدس کی آخری شب میں ان کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم بولے تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری شب شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، بلکہ مزدور کو اجرت اس کے کام ختم کرنے پر ہی ملتی ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق صرف سحر کا کھانا ہے۔ حاکم قدسرہ نے اس حدیث کی تصحیح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عید قربان کی نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے، اور عید قربان کو اللہ جل مجدہ نے اس امت کی خصوصیت بنایا ہے۔ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ امام ابن ابی خاتم قدسرہ اور امام ابن المنذر قدسرہ نے اپنی اپنی تفسیروں میں حضرت امام مجاہد رضی اللہ عنہ اور حضرت امام اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ دونوں آئمہ نے فرمایا بنو اسرائیل کے لیے صرف جانور کا ذبح کر دینا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ آیت کریمہ بطور استشعار تلاوت فرمائی فَذَبَحُوهَا تو اسے ذبح کیا اور تمہارے لیے نہر ہے، پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آئمہ اربع حضرات امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام داؤد رضی اللہ عنہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحد ہمارے لیے ہے اور شک ہمارے دوسروں کے لیے ہے۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحد تو ہمارے لیے ہے اور شک اہل کتاب کے لیے ہے۔ امام مسلم قدسرہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10ویں محرم کے روزے کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں 10ویں محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9ویں ذی الحج کے روزے کی بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9ویں ذی الحج کا روزہ 2 سال کا کفارہ کیوں ہے؟ علماء کرام علیہم الرحمہ نے فرمایا 9ویں ذی الحج کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ صرف اس لیے ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیہ ہے، جبکہ 10ویں محرم کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، مگر اللہ جل مجدہ نے اجر و ثواب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سے دگنا فرما دیا ہے۔ چنانچہ اسی مفہوم کے قریب وہ حدیث شریف ہے جسے حاکم قدسرہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تورات شریف میں پڑھا ہے کہ کھانا کھانے سے قبل وضو کر لینے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد وضو کرنا کھانے میں برکت کا سبب ہے۔ حاکم ابو عبداللہ قدسرہ نے تاریخ نیشاپور میں امام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنے میں 1 نیکی اور کھانا کھانے کے بعد وضو کرنے میں 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ روزے میں گفتگو کا مباح ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے نماز میں کسی قسم کی گفتگو حرام کر دی گئی ہے اور روزے کی حالت میں گفتگو مباح کر دی گئی، جبکہ ہم سے پہلوں کے لیے بحالت روزہ گفتگو اسی طرح ممنوع تھی جیسے کھانا پینا ممنوع ہوتا تھا، اور اسی طرح نماز میں ان کے لیے اپنی ضروریات کی باتیں مباح تھی۔ امام سعید بن منصور قدسرہ نے حضرت محمد بن کعب کرسلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بحالت نماز اپنی ضروریات کی باتیں کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا تو یہ آیت کریمہ اس کی ممانعت میں اتری وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ علامہ ابن جریر قدسرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے کی تفسیر میں روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا
تمام دینوں والے اپنی نمازوں میں باتیں کرتے رہتے تھے مگر تم اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں خاموشی سے مطیع ہو کر کھڑے رہو۔ امام ابن عربی قدسرہ نے شرح ترمذی میں فرمایا، ہم سے پہلے امتوں میں روزے میں جس طرح کھانا پینا منع تھا اسی طرح ان کے لیے ہر طرح سے گفتگو کرنا بھی منع تھا، جس کی وجہ سے وہ انتہائی دشواری سے وقت کاٹتے تھے، اور اس امت کو اللہ جل مجدہ نے ان کی بنسبت نصف وقت اور نصف روزے کی رخصت عطا فرمائی۔ نصف وقت تو یہ کہ رات کو ان کے لیے کھانا پینا وغیرہ مباح کر دیا، اور نصف روزہ یہ کہ بحالتے روزہ ان کے لیے کلام کرنا مباح فرما دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اخصص خصائص سے اس کا خیر الامم ہونا ہے، اور یہ بھی اسی کی خصوصیت ہے کہ یہ سب امتوں سے آخر ہے، اسی لیے تمام امتیں اس کے سامنے رسوا کی جائیں گی اور اس کی ان کے سامنے رسوائی نہ ہوگی۔ انہی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے لیے قرآن کریم سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے آسان کر دیا گیا۔ انہی خصائص سے یہ بھی ہے کہ ان کے نام مسلمان مومن اللہ تعالیٰ کے ناموں سے نکالے گئے ہیں۔ انہی خصائص سے یہ ہے کہ ان کے دین کا نام اسلام رکھا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اس وصف سے دوسری امتوں میں سے کوئی بھی متصف نہ ہوا تھا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ اور فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے۔ اور فرمایا، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں۔ اسی بارے میں امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام ترمذی و امام ابن ماجہ اور حاکم قدس اسرارہم نے حضرت معاویہ بن خیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، کی تفسیر میں فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر 70 امتیں پوری ہو جائیں گی، ان سب سے تم ہی بہتر ہو، اور اللہ جل مجدہ کے ہاں باعزت بھی تم ہی ہو۔ امام ترمذی قدسرہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم قدسرہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، اسلام میں اس امت سے زیادہ مقبول کوئی امت نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ جل مجدہ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ امام عجل حضرت اسحاق ابن راہویہ قدسرہ نے اپنی مسند میں اور امام ابن ابی شیبہ قدسرہ نے اپنی مصنف میں حضرت الامام مکحول تابعی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے قرض لینا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ قرض وصول فرمانے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے، مگر وہ منکر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے برگزیدہ کیا، میں تو تجھے چھوڑوں گا نہیں اور آج تجھ سے ضرور وصول کر کے رہوں گا۔ یہودی کہنے لگا، تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانوں سے ممتاز کیا، مگر میں کہتا ہوں اللہ قسم اللہ نے کسی بھی انسان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ نہیں فرمایا۔ اس پر حضرت امیر المومنین عمر سلام اللہ علیہ نے اس شخص کو ایک شاندار تھپڑ رسید فرمایا۔ اس کے بعد یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوا اور سارے واقعے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو طلب فرما کر فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے جسے تھپڑ رسید کیا اسے راضی کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے خیال باطل کی خبر لیتے ہوئے فرمایا، نہیں رے یہودی، حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اور میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہودی رہے تم اللہ جل مجدہ کے 2 نام تو لیتے ہی ہو، مگر تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ وہی دونوں نام میری امت کو بھی مرحمت فرمائے گئے ہیں۔ اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دونوں نام کون کون سے ہیں۔ ان میں ایک نام تو اسلام ہے اور اسی نام پر میری امت کا نام مسلمان رکھا گیا ہے، اور ان میں دوسرا نام المومن ہے اور اسی نام پر میری امت کا نام مومن رکھا گیا ہے۔ ارے یہودی تم کہاں ہمارا مقابلہ کرو گے؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس دن سے بہک گئے ہو جو آج کا دن ہمارے لیے ذخیرہ آخرہ کر دیا گیا ہے، یعنی جمعہ تمہارے لیے ہمارے دن کے بعد کل آنے والا یعنی ہفتے کا دن ہے، اور پرسوں آنے والا دن یعنی اتوار نصارہ کے لیے ہے۔ ارے یہودی تم اگرچہ ہم سے پہلے ہو اور ہم تمہارے بعد، مگر یوں قیامت میں حساب و دخول جنت وغیرہ میں ہم ہی پہلے ہوں گے۔
ارے یہودی تم لگے ہاتھوں یہ بات بھی سنتے ہی جاؤ، جنت سب انبیاء کرام پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو لوں گا، اور اسی طرح جب تک میری امت اس میں داخل نہ ہو لے گی اس وقت تک وہ تمام امتوں پر بھی حرام ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔